گزارش التماس ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص سے طرح فرما کر مرحوم مغفور مولانا صغیر صاحب قبلہ مرحوم کی روح کو ارسال فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والشریعت والاحکام مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد لا سیما علی ابن امہ وخلیفتہ فی امتہ امیر المؤمنین یعصوب الدین وقائد غر المحجلین ومقاتل الناکسین والمارقین والقاسطین ومصداق كل شيء احصيناه في امام مبين كلمة الرحمن وباب الامن والامان الذي زوج على الأرش نجير النسبان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي ابن أبي طالب. وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام قد أرسلت إليكم أفضل أهل بيتي وثقتي صلوات. ایک بار اور آپ حضرات سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر علی جناب مولانا محمد صغیر صاحب مرحوم تقدیرہ بانو کربلائن مرحومہ اور بنت نوشیر علی بھائی مرحوم کو روح ارسال. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم اللہ الحق الصحراء ابی. صلوات اور عظمت محمد و آل محمد پر پڑھتے ہیں حضرات. خالق کائنات پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس رب العزت نے توفیق دی ہے اور پھر ایک بار آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہیں. اور دیکھیں ماشاءاللہ سولما فاضل تشریف فرمائے اور
بعض افراد اساتید کی حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، لہٰذا بہت ہی لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں، بس چونکہ خود موصوف کے حوالے سے جو باتیں ہیں، اور میں نے متاع صغیر جو کتاب چھپی تھی ان کے برادر محترم نے دی، اور اس میں کچھ لوگوں کے تاثرات اور کچھ لوگوں کی جو تعزیتی نظم، اس کو پڑھنے سے لگا کہ صغیر صغیر نہیں تھا بلکہ کبیر تھا۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ ایک اور مل کو تھوڑا سا صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ آپ مختصر افراد ہمیں بہت ہی جلدی لیکن چونکہ جو مناسبت ہے، چونکہ حق یہی ہے کہ ذکر اور جو مناسبت ہے اسی سے ملا دیا جائے، اور خاص کر اہل بیت علیہ السلام سے، تو اس سے بڑا کوئی اصال ثواب نہیں ہے۔ لیکن میں بس چونکہ ایک عالم دین کی، اور صرف عالم دین نہیں، ہر آدمی کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ایک خاصیت ہوتی ہے، مگر جو آدمی شاعر ہو، خطیب ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مبلغ ہو، اس کے ساتھ ساتھ مخلص ہو قوم کے بنسبت، یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں اور ایک آدمی میں جمع ہوں تو پھر ایسے شخص کے بارے میں کچھ کہنا بہت سخت ہوتا ہے، یعنی آدمی کس کے بارے میں کیا کلام کرے۔ لہٰذا بس میں ایک حدیث کا فقرہ، اور شاید یہی تسلیت ہے اس کے چاہنے والوں کے لیے، یہی، اور اسی لیے شاید آپ دیکھ لیجئے جو اس میں مختلف میں نے لوگوں کی تعزیتی نظم پڑھی اور جو تاثرات تھے، یقین جانیے میں اسی کو بس حدیث کے اس رائے میں، جسے امیر المومنین نے کہا کہ خالق الناس مخالطتاً ان متم ما بکوا علیکم، کہا لوگوں کے ساتھ ایسے گھل مل کے رہو کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر گریا کریں، اور اس کے بعد کہا وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا عَلَيْكُمْ، اور جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہے۔ اللہ اکبر۔ تعزیتی نظم بتا رہی تھی کہ جانے پہ لوگ کتنا افسردہ تھے، اور جب زندہ تھے لوگ اس سے ملنے کے لیے کتنے مشتاق تھے۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر۔ ایک اور مل کے پڑھتے ہیں آپ حضرات، اور صلوات۔ لہٰذا بغیر کسی تمہید کے، چونکہ وقت مجھے ایک اور مجلس ہے، لہٰذا میں بہت جلدی اپنے اس سلسلہ کلام کو ختم کروں گا، چونکہ مناسبت ہے ایام حج جاری و ساری ہے۔ خدا حاجیوں کے حج کو قبول کرے، اور یہاں سے جو مومنین گئے ہیں ان کے حج کو بھی پروردگار، اور انشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہیں باراللہ، جو لوگ کر چکے ان کو دوبارہ، اور جنہیں یہ توفیق نہیں نصیب ہوئی ہے پروردگار ہم سب کو توفیق نصیب دے۔ یہ ماہ ذوالحجہ اپنی ساری برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ، اور بھی آپ دیکھیں کل کی شہادت ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، باقر العلوم، اور پھر یہ سلسلہ وار جو تاریخ آ رہی ہے کل شہادت جناب مسلم بن عقیل، صغیر کی مجلس ہے مگر سفیر کا تذکرہ ہے، لہذا جلدی 2-3 باتیں آپ اس حوالے سے سنیے، بہت اہم ہے، چونکہ میں نے نہ کوئی دیگر کسی کے بارے میں ادھر ادھر سے بیان کرنے سے اچھا ہے کہ وہ پڑھو جو معصوم نے کہا ہے، وہ کہو جو امام نے کہا ہے۔ کسی کے بارے میں ہم کیا کہیں، جناب مسلم کیا تھے اور کیا نہیں تھے، اور ان کی شخصیت کیا تھی، وہ تاریخ نے بہت اچھے سے لکھا ہے، آپ اسے بہتر جانتے ہیں۔ سفیر حسین ہو، اس سے بڑا لقب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عام سفیر ہوتا ہے تو اس کی عظمت ہوتی ہے، جناب مسلم بن عقیل کے لیے دیکھیے ہم سب سفیر ہیں، اگر محسوس کر لیں یہاں جو بھی ہے سب سفیر ہے، دیکھ لیجئے اگر ہر آدمی دیکھا جائے تو سفیر ہے، احساس کی بات ہے، مگر جو سفیر حسین ہو، جسے امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے، اور وہ بھی ایسے نہیں کوفے میں، اور یقین جانیے کوفے کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، کچھ مثبت روایتیں ہیں، کچھ منفی روایتیں ہیں، مگر کوفے کے حوالے سے
اور خاص کر بس ایک روایت کہ مثلا وقت میں بدل جانے والے لوگ کہ ابھی کچھ تھوڑی دیر میں کچھ موسم سے بھی زیادہ تیز جو بدل جائیں، اس کوفے جیسے ایسے حالات میں جو سفیر بن کے جا رہا ہے، سوچئے وہ عقل کی کس منزل پہ ہوگا اور خیرت کی کس منزل میں ہوگا۔ اور ایک امام حسین کے اسی ایک آپ ساری اہمیت جناب مسلم کی اپنے ذہن میں رکھیے کہ امام حسین نے انہیں سفیر بنا کے بھیجا، اور اس ماحول میں وہاں ان کی بڑی ہی غمناک اور دلسوز شہادت واقع ہوئی۔ مگر آئیے آقا نے جب امام جناب مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا تو جو خط کوفیوں کے لیے امام نے لکھا، اور اس میں وہ ساری باتیں جو کوفیوں کے لیے کہی جا سکتی تھی، امام نے جو کہا اس کی جو پہلی عبارت تھی وہ سونے سے بھی اگر لکھا جائے تو کم ہے، وہ مسلم کے ماتھے پہ ہار کی مانند ہے، اور اس پہ مسلم کی ساری تاریخ، مسلم کی ساری عظمت کو امام حسین نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے کون جو جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ فقرہ ہے امام کا، قَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ، یہ کوفیوں کو کہہ رہے ہیں، افضل اہل بیتی وثقتی، کہ اے کوفیوں تمہاری طرف میں جسے بھیج رہا ہوں وہ میرے اہل بیت میں افضل ہے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ بھی نہیں کہا کہ اہل بیت میں سے ہے، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے اہل بیت میں افضل ہے۔ جو میں سے ہے وہ ابو ذر ہے، وہ سلمان ہے، توجہ کریے گا، لیکن جو افضل ہے وہ مسلم بن عقیل ہے۔ نہیں، مجھے ایک صلوات پڑھ دو محمد علیہ محمد پر آگے۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھیے آپ حضرات۔ قد ارسلت الیکم، اے کوفیوں تمہاری طرف جسے بھیج رہا ہوں وہ افضل اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت میں افضل ہے، وہ میرے اہل بیت میں افضل ہے۔ اب اسے جو چاہے تصور کریے، مگر اس کے بعد کا لفظ ہے جسے آپ محسوس کریں گے کہ وہ ثقتی، اور میرے اعتماد کی جگہ ہے، اور میرا بھروسہ ہے، اللہ اکبر، اور میرا اعتماد ہے۔ نہیں، غور کریے، جناب مسلم حسین کے سفیر اور حسین خدا کے سفیر، توجہ کریے گا، یہ کیا ہے کہ میرے بھروسے کی جگہ ہے۔ آپ نے بہت آسانی سے سنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فقرہ بہت بڑا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں یہ مسلم نہیں ہے، یہ میرے اعتماد کی جگہ ہے، یہ میرا بھروسہ ہے، یہ میرا بھروسہ ہے۔ کہوں فقرہ، اللہ اکبر، خدا جس ذات پہ بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس پہ بھروسہ کرے اسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دو محمد علیہ محمد۔ اعتماد خداوندی کو حسین کہتے ہیں، جس پر ذات پروردگار، دیکھیے اس ذات کا نام ہے حسین۔ دیکھیے بہت فرق نہیں اگر آپ اسے محسوس کر لیجئے۔ امام حسین، اللہ اکبر، خدا کے چوتھے سفیر کا نام ہے حسین، اور اس چوتھے سفیر کے سفیر کا نام ہے مسلم بن عقیل۔ بس ایک سفارت کا فرق ہے اگر آپ محسوس کریے۔ یہ جناب مسلم بن عقیل امام حسین کے سفیر بن کے جا رہے ہیں کہ بس ثقتی، اور یہ میرے بھروسے کی جگہ ہے، یہ میرا اعتماد ہے، یہ میرا بھروسہ ہے کوفیوں۔ اب سارے واقعات آپ مد نظر ہیں، آپ کہنا ثقتی میں کیا ہے، اور قسم خدا کی جناب مسلم نے اس کلمہ ثقتی کی، مولی صاحب محسوس کریے، اس کلمہ ثقتی کی لاج رکھی جناب مسلم، لاج رکھی ہے، ایسے ہی نہیں۔ دیکھیے میں ایک بات کہوں آپ کے سامنے کہ ہم اور آپ چاپلوسی میں جسے چاہے جو کہہ دیں، ارے محسوس کریے، ہم چاپلوسی میں جسے جو چاہے کہہ دیں، جو علامہ نہ ہو اسے علامہ بنا دیجئے، جو آیت اللہ نہ ہو اسے آیت اللہ بنا دیجئے، ارے کہہ رہی ہوں جو جاہل ہو اسے سب سے بڑا عالم بنا دیجئے،
نہیں غور کریے، ہم اور آپ چاپلوسی میں جسے جو چاہے بنا دیں، مگر جب امام کسی کے بارے میں کلام کرتا ہے تو وہی کہتا ہے جو حقیقت ہوتی ہے۔ مل گئے؟ دیکھیں ہمارا اور آپ کا مزاج چاپلوسی کا ہوگا، کسی سے فائدہ اٹھانا ہے تو جو چاہے کر دیں، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کیونکہ رسالہ ثواب کی مجلس ہے، آپ دیکھ لیجئے، لیکن یہ کہیں نہیں کام آتی۔ چاپلوسی اگر کرنا بھی ہے تو آدمی خدا کی کرے تو شاید کچھ مل جائے، انسان کی چاپلوسی تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا میں بھی بہت دیر تک نہیں۔ آپ محسوس کر لیں، چونکہ دیکھیے ایک رسالہ ثواب کی مجلس ہے، بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں ورنہ نہ کہتا۔ آپ دیکھیے، اور یہی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی جتنا چاہے منہ سے آپ بکتے رہیے کہتے رہیے، اس کا کوئی معاملہ نہیں، سارا معاملہ آپ کے عمل کا ہے، سارا معاملہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ جو کر کے وہ بھی یہاں پہ آپ کو فائدہ دے گا بھائی۔ اور اس لیے میرے نوجوانوں ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے جلال پور کے، خاص کر ان نوجوانوں کو دیکھ کر کہ جب علمی مراحل میں آگے بڑھ کر کامیابی کے سہرے کو اپنے سر پہ باندھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے خدا ان نوجوانوں کو، اور خاص کر کہ جو کامیاب ہوئے ابھی نیٹ کے ایگزام میں یا جس طرح کے ایگزام میں پاس ہوتے ہیں، اللہ انہیں کامیاب کرے مزید۔ یہ دعا ہے، یقین جانیے اس مرحلے پہ، اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ منہ کے دھنی نہ بنیے، بننا ہے تو عمل کے دھنی بنیے۔ آل محمد نے منہ کا دھنی نہیں چاہا ہے کہ آپ منہ سے کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور یہ بات آپ یاد رکھیے، سارا معاملہ عمل کا ہے، وہاں یہ دیکھا ہی نہیں جائے گا کیا ہے۔ آپ جسے جو چاہے لقب دے دیجئے، محمد مہدی کو آپ آیت اللہ کہہ دیجئے، ہم کو علامہ کہہ دیجئے۔ اچھا دیکھیے انسان کے اندر بھی عجیب مرحلہ ہے، آپ دیکھیے کہ آپ اس کے عہدے سے نیچے اسے کچھ کہہ دیجئے تو فرض سے اعتراض کر دے گا، ارے ہم یہ ہیں، کیا کہا آپ نے ہمارا، مگر ابھی عہدے سے اوپر بڑھا دیجئے۔ تھوڑا محسوس کریں، میں بڑی پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کسی سپاہی کو آپ دروغہ کہیے، نہ ہو تو بھی بیچارہ دکھائے گا کہ ہاں ہم دروغہ ہیں، مگر آپ کسی دروغہ کو سپاہی کہہ دیجئے، دیکھیے ہو سکتا ہے ایک FIR کاٹ دے آپ کے خلاف۔ ہاں وہ مزاج آپ دیکھ لیجیے، اس سے نیچے آدمی نہیں محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا یہ مزاج ہمارا اور آپ کا ہے، مگر آل محمد کے ہاں یہ نہیں ہے۔ جو جس کی جو حقیقت ہے وہ وہی کہتے ہیں۔ ہم اور آپ چاپلوسی میں ہم جیسے لوگ ہیں کہ جی تعریف کے لیے جو چاہے کہہ دیں، اور یہ چیزیں دیکھیے پتہ چل جاتی ہیں کہ ویلو اسی عمل کی کیسے کب۔ دیکھیے یہاں ماشاءاللہ سے مومنین کی تعداد ہے، نماز جنازہ جب ہوتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد تلقین پڑھی جاتی ہے۔ تلقین جب مولوی صاحب پڑھتے ہیں، یہی وہ تلقین ہے کہ جس میں کوئی قابلیت نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے کہ قبرستان کے PhD ہولڈر بہت ہیں، جیسے ہی جب جنازہ پہنچتا ہے تو آپ دیکھیے کتنی لوگوں کی PhD دکھتی ہے کہ ایسے رکھیے اور ایسے لگائیے اور ایسے کریے اور ویسے کریے، مگر جیسے ہی تلقین کی بات آتی ہے تب مولوی صاحب ٹوپی لگا کے آگے بڑھتے ہیں، وہی تلقین پڑھتے ہیں۔ تلقین میں کیا کہا جاتا ہے؟ سنا ہے آپ نے بارہا، اس نوعیت سے سنیے، یہ تو کہا جاتا ہے اسمع افہم، عورت ہے تو اسمعی افہمی، یہی تو کہا جاتا ہے۔ سن سمجھ، عورت ہے تو اسے کہا جائے گا اسمعی افہمی، یہی تو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سن سمجھ، اور کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں ابن فلاں، اگر عورت ہے تو فلاں بنت فلاں۔ اتنے لوگ بیٹھے، کوئی بتا دے مجھے کہ اس سے زیادہ کچھ کہا جاتا ہو، کوئی صاحب، کوئی قبلہ، کوئی آیت اللہ، کوئی مرجع، بس وہی نام جو قسمت سے اگر اچھا مل گیا۔ نہیں تھوڑا بیدار ہو کے سنیے، تھوڑا سا اگر بیدار ہو تو میں گفتگو کے منزل پہ پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیں بس وہی نام جو قسمت سے اگر اچھا مل گیا، فلاں ابن فلاں، کوئی بتا دے اس سے زیادہ کچھ کہا جاتا ہو؟ ہم نے کہا اس سے زیادہ نہیں۔ جو مولوی چاپلوسی میں سارے القابات دے رہا تھا، وہ بھی مرنے والے کو اس منزل پر کچھ نہیں دے سکتا۔
نہیں کہا توجہ کریے محسوس کریے وہ اس منزل پہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایک دم رائٹ ٹائم ہو گیا. ہم نے کہا مولوی صاحب کچھ تو کہہ دیجئے کہ بھیا جو قبرستان پہ نہ سدھر سکا وہ کہاں پہ اب سدھرے گا, وہ کہاں پہ اب جاگے گا. اس لیے کہ اس سے بڑی جگہ نہیں ہے جاگنے کی. اب وہ دیکھا ہم نے تو وہ بیچارہ وہی فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں, یہی تو کہا جاتا ہے. نہ کوئی صاحب, نہ کوئی آیت اللہ, نہ کوئی علامہ, نہ کوئی مولوی, ارے چھوڑیے, نہ کوئی پردھان, نہ کوئی کچھ نہیں, نہ پرنسپل, نہ ڈی ایم, نہ سی ایم, نہ کلیکٹر, کچھ ہے بولیے, بس یہی تو فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں. ایک صاحب بہت بڑے چاپلوس تھے, انہوں نے جب مولوی صاحب کو دیکھا کہ سوکھا سوکھا, جسے ہم لوگ کیا بولا جاتا ہے چھچا نام, ہاں ایک دم خالی, نہ کوئی قبلہ نہ صاحب, تو ان کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے کوہنی لگا کے کہا مولوی صاحب کچھ تو صاحب لگائیے, کچھ تو قبلہ لگائیے, کچھ تو آگے کہیے. وہ بیچارہ کرے تو کیا کرے, توجہ کریے گا, اس لیے کہ تلقین پڑھ رہا ہے. پہلی پڑھ لی اس نے, پہلی بار کہہ دیا, اس میں 4 جگہ نام دیا جاتا ہے, دوسری بار نام پھر وہی سادہ نام, تیسری بار پھر وہی سادہ نام. توجہ کریے, مگر جب چوتھی بار لینے والا تھا تو کوہنی بہت تیز لگی. اب اس کو بھی غصہ آ گیا جو مولوی صاحب تھے, انہوں نے پلٹ کے کہا بھائی دیکھیے پہلے جو چاہے کہلوا لیتے, آج تو وہی کہا جائے گا جو آل محمد نے کہا ہے, آج تو وہی کہا جائے گا جو اہل بیت نے کہا ہے, بس وہی فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں. مولوی صاحب نہ کوئی لقب, نہ کوئی عہدہ, نہ کوئی ڈی ایم, نہ کوئی سی ایم, بس وہی فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں. نہیں توجہ کی آپ نے, یہ کیا ہے, کہا یہی تو حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اپنی اوقات پہچانو, اپنے آپ کو جانو کہ ابھی روح نکلی نہیں کہ قبر کی منزل تک آئے اور اوقات بتا دی گئی کہ دیکھو اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے, فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں. ہم نے کیا ہے, کہا یہ بتایا جا رہا ہے کہ القاب کی دنیا اور ہے, اعمال کی دنیا اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھنے ہیں حضرات. آپ دیکھیے تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم چاپلوسی میں جسے جو چاہے کہتے ہیں, مگر ان کے یہاں ایسا نہیں ہے. وہ جس کو جو کہتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ کہیں کچھ بدل گیا ہو, نہیں, جو کہا. مسلم ابھی کوفے پہنچے نہیں ہیں, لکھ کے کہا ہے یہ میرے اعتماد کی جگہ ہے, اور مسلم نے اس کی لاج رکھی. توجہ کریے گا, مسلم نے کیا کہا, میرے بھروسے ہی ثقتی, کہاں لاج رکھی, قسم خدا کی لاج رکھی ہے جناب مسلم نے. جاکہ بڑی ہے, جنہوں نے جناب مسلم کا وہ سیریل دیکھا ہوگا تو شاید اس نقطہ نظر سے اگر نہ دیکھا ہو تو آج سنیے, مگر اگر سنا ہے تو تکرار بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. اسے کم سے کم ان دنوں میں تو پتہ ہونا چاہیے کہ جب مقدمہ کربلا ایسا ہے تو پھر کربلا کیسی ہوگی. اب یہ مقدمہ کربلا ہے, یہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے, حسین کا یہ سفیر ہے, کہا یہ میرے بھروسے کی جگہ ہے. کیا لاج رکھی جناب مسلم یہاں سے اٹھے اور کوفے پہنچ گئے. یہ بارہا آپ نے سنا ہے. کوفے پہنچنے کے بعد وہ خطبہ کے اگر کچھ حصہ رہا تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. وہاں جناب مسلم نے خطبہ دیا. دیکھیے جناب مسلم بن عقیل سفیر ہیں. آپ بتائیے سفیر کی عظمت جانتے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہندوستان میں بھی, پاکستان کا سفیر ہے, چائنا کا سفیر ہے, امبیسڈر جو ہے کہاں کا ہے, چائنا کا ہے. سارے ممالک کے سفیر ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہاں جہاں رابطے خراب ہوتے ہیں وہیں سفیر نہیں ہوتا ہے. سفیر کی حالت یہی ہوتی ہے, جو سفیر کہے گا گویا کہ وہ ملک کہہ رہا ہے. اس لیے کہ ہر سفیر اپنے ملک کا نمائندہ ہوتا ہے. پاکستان کا سفیر ہندوستان میں اپنے ملک کا نمائندہ ہے, چین کا سفیر اپنے ملک کا نمائندہ ہے. یعنی جو حرکت سفیر کی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہی حرکت ملک کی ہے. سفیر کا جو اسٹیٹمنٹ ہوگا
اور سفیر جو بیان دے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ سفیر دے رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ کس کا سفیر ہے، یہ کس کا نمائندہ ہے، یہ کس کی طرف سے بول رہا ہے، بات اس کی طرف جائے گی۔ اب نہیں غور کیا آپ نے، مسلم کسی ایرے غیرے کے سفیر نہیں ہیں، مسلم حسین کے سفیر ہیں۔ مسلم جو کہیں گے اس کا مطلب کہ حسین کہہ رہے ہیں، مسلم جو کریں گے اس کا مطلب کہ حسین کر رہے ہیں۔ ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل یہی ہے۔ گویا کہ دیکھیے جیسے وکلا ہوتے ہیں مراجع کے، اگرچہ اس پہ بھی وکلا کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ وکلا سے بزن ہو جاتے ہیں تو مراجع تک کو برا کہتے ہیں۔ نہیں، یہاں پہ تھوڑا سا خیال رکھیے، اس لیے کہ یہ غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم کے وکیلوں کو دیکھ کر غیر معصوم کو جج نہ کریے۔ لہذا اس لیے یہ مرحلہ جو ہے امام حسین کا، ایک قدم بھی جناب مسلم کا جس کے لیے بڑھے گا وہ اس کا مطلب ہے کہ واضح ہوا نا، یعنی جو کام سفیر کرے گا گویا اس کا مطلب یہ ہے جس کا وہ نمائندہ اور جس کا سفیر بن کے آ رہا وہی کرے گا۔ تو کیا ہوا کوفے میں جب جناب مسلم پہنچے اور وہ سارے واقعات کے بعد تو کس کے یہاں پناہ گزین ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ ہانی بن، بولیے، ہانی بن عروہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، رسول کے صحابی ہیں، علی کے صحابی ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے ہانی بن عروہ کی۔ جناب مختار کے بھی اس دور میں ساری چیزیں ہیں۔ آ کے کس کے گھر رکے؟ ہانی بن عروہ کے گھر آ کے رکے۔ ہانی کے تعلقات اور ابن زیاد کا داخلہ کوفے میں اپنے اعتبار سے ہو چکا ہے، جس دھوکہ دھڑی اور فریب کے ساتھ وہ آ چکا ہے۔ حالات بڑے سازگار نہیں ہیں کوفے کے، حالات بہت خراب ہیں۔ ہانی کے گھر میں حالات کا جائزہ ہانی کو پتہ ہے، کوفے میں سب کچھ۔ ابن زیاد، یہ میرا لفظ آخر تک یاد رکھیے گا جو امام حسین نے کہا ہے کہ میرے بھروسے کی جگہ ہے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ جنہیں اس خوش موضوع سے تھوڑا نیند آ رہی ہے ان کی آنکھ کھل جائے۔ دیکھیے اگر میری بات مکمل ہو کہ نتیجہ جب آپ کو ملے گا تب آپ کہیں گے ہم کیوں سوتے رہ گئے، لیکن میں سونے نہیں دوں گا۔ وہ خطیب اور ہیں جو کہتے ہیں کہ جسے نیند کہیں نہ آ رہی ہے وہ یہاں آ جائے، نہیں توجہ کر رہے، مگر میں تو یہ کہتا ہوں مولوی صاحب کہ جو کہیں نہ جاگ رہا ہو اسے یہاں لے کے آئیے اور جگا دیجیے۔ مجلسوں کا فلسفہ یہی ہے۔ لہذا اب دیکھیے مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں ہے، ہانی اب ابن زیاد نے پیغام پہنچوایا ہانی کے ہاں، ہانی بیمار ہیں اور وہ سارا معاملہ ہے، کہا کہ ہم ہانی کے ہاں ان کی عیادت کے لیے آنے والے ہیں، اور یہ سارے مرحلے سب پیش آئے کہ ہانی کے ہاں عیادت کے لیے ابن زیاد آنے والا ہے۔ ہانی دیکھ لیجئے، ذہن میں رکھیے گا، صحابی بھی ہیں۔ دیکھیے معتمد اور صحابی میں کتنا فرق ہے۔ یہ صحابی ہیں، نبی کے بھی، علی کے بھی، میں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہیں، نبی اور علی دونوں کے صحابی ہیں ہانی۔ اور کیا ہے، دیکھیں کیا بات کہا مسلم آپ آئیں، دیکھیے ساری مشکلات کی جڑ یہی خبیث ہے، ابن زیاد۔ ابن زیاد کون ہے؟ بولیے، ابن زیاد گورنر، اور اس کو لفظ بدل دیجئے، یہ سفیر ہے یزید کا۔ توجہ کریے، یہ کس کا سفیر ہے؟ یہ سفیر ہے یزید کا، اور مسلم سفیر ہیں کس کے؟ بولیے، مسلم سفیر ہیں حسین کے، اور یہ سفیر ہے یزید کا۔ توجہ کریے، اور آ کہا رہا ہے ہانی کے گھر پہ عیادت کے لیے۔ اس نے بھیجا، اگرچہ اس کے اپنے مقاصد ہیں، اس نے کہا لیکن میں ادھر نہیں جاؤں گا، اس نے کہا میں آ رہا ہوں۔ ہانی کو خبر ملی، ہانی نے جناب مسلم سے کہا دیکھیے آپ کہیں جائیے ہوئیے گا نہیں، یہیں رہیے، اور دیکھیے وہ عیادت کے لیے آئے گا، میں ماحول ایسا بناؤں گا کہ اسے اکیلے اپنے پاس آنے دوں گا، اور جیسے ہی سنا ہے آپ نے، اور جیسے ہی یہ داخل ہوگا اور اس کے بعد میرا اشارہ ہوگا پانی کا اور اس کا، آپ فوراً جو کیا نام ہے نکلیے گا پیچھے سے اور اس کے بعد قتل کر دیجیے گا۔ مسلم نے خاموشی کے ساتھ یہ جناب ہانی کی اس بات کو سن لیا۔ ہانی بن عروہ
فوراً سن کے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ساری باتیں سن لیا، ابھی کل فرض کریے اسے آنا ہے، ساری تیاری ہے، جناب مسلم پردے کے پیچھے ہیں، ہانی بستر عدالت پہ ہے، اب ادھر وہ آیا اکیلا داخل ہوا، بس سن لیجئے اتم و تمد میں اور صحابی ہونے میں کتنا فرق ہے کہ حسین نے جو کہا میرے بھروسے کی جگہ ہے، اگر کاش آپ اسے محسوس کر لیں، ایک یزید کا سفیر ہے جو آ رہا ہے اور حسین کا سفیر گھر میں ہے، اور اس سے کیا کہا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ آیا تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، عیادت اس نے کی، اور اس کے بعد اب ہانی نے انڈیکیٹ کچھ اشارے کیے، پانی کا، پانی پیاس ہے جو آپ سے وعدہ ہوا اس کو نبھائیے، یہ ساری باتیں کہیں، لیکن وہ کہتے رہے نہیں نکلنا تھا مسلم کو تو نہیں نکلے، نکلے ہی نہیں نکلے، کہتے ابن زیاد سب کچھ کر کے واپس چلا گیا، جب چلا گیا تب مسلم باہر آئے، اب ہانی غصے میں کہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا موقع گوا دیا، آپ نے بڑا اچھا موقع گوا دیا، اس سے بہتر آپ کو کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، غور کریے گا، ہانی نے جیسا اقدام کیا ویسا جواب مسلم نے دیا، کہا اے ہانی ہم کیا کریں، ہم آل محمد بزدلانہ حملہ نہیں کیا کرتے، سالو مل گئے، جزاک اللہ۔ اے ہانی ہم آل محمد کے گھرانے والے بزدلانہ حملہ نہیں کیا کرتے، بزدلانہ حملہ نہیں کرتے، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا، یہ کیسا جواب ہے، بزدلانہ حملہ نہیں کیا کرتے، ہانی سوچ رہے ہیں بڑا اچھا موقع گوا دیا، نہیں، یہ جواب ہانی کے لیے ہے، مگر مسلم کچھ اور سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہانی کا اقدام چونکہ جذبات پر تھا لہذا جواب بھی ویسا ہی تھا، دیکھیں یہ جذباتی اقدام ہے کہ وہ آ رہا ہے اسے قتل کر دیجئے، مگر ہم نے اچھا اگر جناب مسلم اسے قتل کر دیتے تو کیا ہوتا، ہم یہ سوچ رہے ہیں بڑا اچھا موقع تھا، قتل کر دیتے تو کیا ہوتا، اللہ اکبر، جو کربلا آج ہے وہ نہ ہوتی، امن نقشہ بدل جاتا، اسی لیے تو حسین نے کہا یہ میرے بھروسے کی جگہ ہے، یہ میرا معتمد ہے، اگر امام حسین کا یہ سفیر مسلم تلوار چلا دیتا ابن زیاد پر تو کیا ہوتا، اگر تلوار چل گئی ہوتی تو جانتے ہیں کیا ہوتا، بولیے اگر ذہن میں بات ہے آ جائے، آج کربلا کیا ہے، درس گاہ ہے، آج کربلا کیا ہے، ہماری دل و جان ہے، آج کربلا کیا ہے، جس کے ایک انقلاب ہے، آج کربلا کیا ہے کہ جہاں پہ انقلاب لانا ہو وہاں کربلا کی داستان بیان کر دو، وہاں لوگوں کے ذہنوں کو، جہاں ذہن خاموش ہو رہے ہوں وہاں اگر جگانا ہے تو اس کے سامنے کربلا بیان کر دو، جہاں لوگ بزدل ہو رہے ہوں وہاں کربلا کی داستان بیان کر دو، آج کربلا ہر کس و ناقص کے لیے درسگاہ بنی ہے، اگر مسلم اپنی وہ تلوار چلا دیتے ہانی کے کہنے پہ تو کیا ہوتا، آپ جانتے ہیں اگر چل گئی ہوتی تو یہی تو ہوتا، چونکہ ابن زیاد کا سفیر، بولیے کس کا، یزید کا، اور اگر تلوار چل گئی ہوتی تو کیا شور ہوتا، آج جو کربلا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے یہی تو ہوتا، ارے یزید کی کیا خطا ہے، وہ تو یزید کا سفیر گیا تھا اور حسین کے سفیر نے دھوکے سے اسے قتل کر دیا، لہذا اس غصے میں آ کر یزید نے امام حسین کو کربلا میں گھیرا اور اس کے بعد امام حسین کو قتل کر دیا، نہیں پہنچی آپ تک، جو کربلا انتقامی ہو جاتی، نہیں توجہ کریے، مسلم کے ایک ہوشیار قدم نے کربلا کو انقلابی بنا دیا، آپ ہی سے سیکھا ہے مجھے، لہٰذا محسوس کریے کہ جو کربلا
انتقام کی نظر ہونے والی تھی. ایک ہوشیار سنا آپ نے کیوں کہا یہ میرے بھروسے کی جگہ ہے, یہ میرا معتمد ہے. اس کا ایک قدم گویا حسین کا قدم آگے بڑھ رہا ہے. اور اسی لیے جب خطبہ دیا تو خطبے میں وہی اثر تھا جو حسین کے خطبوں میں اثر ہوتا ہے. اور خطبے کی وہ سحر بیانی تھی کہ جس سے کوفہ کے بلکہ 18,000 بیعت وقت لوگوں نے مسلم کے ہاتھ میں آ کے بیعت کری. وہ کون سا خطبہ تھا جسے علماء پڑھتے ہیں اور اگرچہ بعض حوالوں میں لیکن اس کا تذکرہ ہے کہ جو خطبہ جناب مسلم کا تھا وہ قیامت کا. کہتے ہیں الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ وأقامهما مقامه في السائر برياته وجعل الأول منهما تاجا لمشيته وثانيا سيفا لإرادته وكان سيدنا الأكبر ينطق عن الله لله وبالله وكان سيدنا الأصغر يفعل عنه وبه فمضي الطاهرين التقيين وليس لهما اليوم وارث على وجه الأرض سوى الحسين عليه الصلاة والسلام كليم القرآن ولمناجب الرحمن وقاسم كل خير. اور اس کے بعد المفترض طاعته على الجن والانس والوحش والطير فاقلوا اهل الكوفة اتركتم ابا عبد الله الحسين. الله اكبر. مصباح الصلاة نور المحراب تفسير الكتاب وخلاصة الفجور للشارب الخمور والاغاني من الغواني والمناغي له جبريل امشوا اسرا غبار فرس ابا عبد الله تصلوا الى الجنة. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. یہ اس خطبے کی وہ سحر بیانی تھی کہ جس سے 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کری. کہتے ہیں الحمدللہ الذی. دیکھیں کیا معرفت ہے جناب مسلم کو. دیکھیں کوفیوں کو سمجھانا ہے کہ حسین کون ہے, پہچانو کیا ہے. کہتے ہیں الحمدللہ الذی. کہتے ہیں تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے. اللہ اکبر. خلق محمدا وعلیا. دیکھیں کتنے سلسلے سے آ رہے ہیں کہ جس نے محمد اور علی کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ اپنی ذات پر دلیل قائم کرے. اس نے خلق کیا. خلق الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی السائر بریاتہ. اور اس پوری کائنات میں پروردگار عالم نے انہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے کہا نہیں یہ محمد و علی ہیں جن کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جائے گا. یعنی کیا مطلب, وہ کریم ہے کہ محمد اور علی کو دیکھو, وہ رحیم ہے کہ محمد و علی کو دیکھو, انہیں دیکھتے جاؤ خدا کو پہچانتے جاؤ. یہ مسلم کی وہ سحر بیانی ہے. اب جس کی توضیح میں اگر جائیے تو بہت وقت آئے گا, لیکن چونکہ وقت بہت تیزی سے اپنی منزل تک آ چکا ہے, میں بس اسی ایک فقرے پہ گفتگو شاید بات آگے بڑھ جائے. کیا وَأَقَامَهُ, توجہ کریے گا, وَأَقَامَهُ مَقَامَهُ فِي السَّائِرِ بَرِيَّاتِهِ. اللہ اکبر. یہاں سے سنیں میرے نوجوان, کہتے ہیں وَجَعَلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا تَاجًا لِمَشِيَّتِهِ. کہتے ہیں ان دونوں میں سے جو محمد ہے اس کے اوپر اللہ نے اپنی مشیت کا تاج رکھا ہے. لیکن میرا فقرہ ہو تو نہ بولیے, یہ مسلم کا فقرہ ہے. کہتا ہے کوفیوں جو ان دونوں میں محمد ہے اس کے سر پر اللہ نے اپنی مشیت کا تاج رکھا ہے. وَثَانِيًا سَيْفًا لِإِرَادَتِهِ. اور جو دوسرا علی ہے اسے اپنی ارادے کی تلوار بنایا ہے. نہیں آپ سمجھے شاید کیا مطلب, کہ ایک پر مشیت کا تاج, ایک کو اپنے ارادے کی تلوار. قسم خدا کی اگر مسلم نہ کہتے تو ہم اور آپ کیا تفسیر کہتے. کہتے وَكَانَ سَيِّدُنَا الْأَكْبَرُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ لِلَّهِ وَبِاللَّهِ. کہا اس میں جو بڑا سید محمد ہے وہ بولے گا تو خدا کی طرف سے, وہ بولے گا تو خدا کے لیے, وہ بولے گا تو خدا کے ذریعے سے. توجہ کریے گا, یعنی اس کا بولنا خدا کا بولنا. ارے یہی تو ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ جو بولتا ہے
اس کا مطلب کہ خدا بول رہا ہے، یعنی مشیت کا تاج ہے اور دوسرے کو ارادے کی تلوار، یعنی وَكَانَ سَيِّدُنَا الْأَصْغَرُ يَفْعَلُ عَنْهُ وَبِهِ، کہ یہ جو چھوٹا سید علی ہے یہ کرے گا تو خدا کے لیے، یہ کرتا ہے تو خدا کے لیے، اور جو کرتا ہے خدا کے ذریعے کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک کو اپنی مشیت کا ایک پر تاج رکھا، ایک کو ارادے کی تلوار۔ اگر جملہ پہنچ جائے محمد سے کہا جائے گا آیت تطہیر سنائیے سنائیں گے، قرآن سنائیے سنائیں گے، زبور باقاعدہ سب سنائیں گے۔ علی سے کہا جائے گا احد میں جائیے، خیبر میں جائیے، خندق میں جائیے، علی وہ کریں گے جو محمد کہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ دیکھیے بات اپنی ہو سکتی ہے مگر کاش اس فکرے کو محسوس کریے، ہم اور آپ اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتے کہ اس میں جو چھوٹا سردار علی ہے یہ جو کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، اس کا ہر کام خدا کے لیے، اس کی ایک تلوار بھی ارے اگر خدا کے لیے نہ کرتا تو کبھی محمد یہ نہ کہتا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں اس اینگل سے بھی سوچئے تو شاید ذہن کے دریچے کھل جائیں۔ اچھا تقابل کس سے کیا جاتا ہے؟ مثلا ہمارے صغیر صاحب خطیب تھے، شاعر تھے، ہاں سب چیز تھے، ان کے پاس خطابت تھی، شاعری تھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں ان جو ہے ذرائع کا کوئی بھروسہ نہیں، بند ہونے کے بعد بھی بول رہے ہیں، لہٰذا محسوس کریے آپ بہت جلدی جلدی۔ دیکھیے صغیر صاحب کیا تھے؟ خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، مبلغ بھی تھے، کئی صفات تھی نہیں؟ بولیے آپ صغیر صاحب کی شاعری کا مقایسہ کسی پہلوان کی پہلوانی سے کریں گے؟ بولیے کس سے کریں گے؟ اللہ احسن تو صغیر صاحب کی شاعری کا مقایسہ اور مقابلہ اور تقابل اگر ہوگا تو کسی کی احتشام صاحب شاعری سے ہوگا۔ خطیب تھے اچھے، ان کی خطابت ہم کہیں، اما صغیر صاحب کی خطابت خدا ان کی روح شاد کرے۔ ہم فرض کریے آپ کہیں گے بیوقوف ہو گئے کیا کہ فلاں مطلب صغیر صاحب کی خطابت فلاں صاحب کی جو ہے نقاشی سے بڑھیا ہے۔ ارے کیا مطلب؟ اتنا تو مجمع بھی جانتا ہے جب دو صنف کا تقابل ہوتا ہے تو جب دو صنف ایک جیسی ہو تب تقابل ہوتا ہے۔ شاعری کا تقابل شاعری سے، پہلوانی کا تقابل پہلوانی سے۔ ارے میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کاش آپ محسوس کر لیجئے۔ علی کس ذات کا نام ہے؟ چلا رہا ہے ضربت، اور یہ ضربت افضل ہے ثقلین کی عبادت سے۔ ارے نہیں پہنچے آپ؟ یا رسول اللہ ضربت کا تقابل ضربت سے ہوتا ہے، عبادت سے نہیں ہوتا۔ کہ محمد مہدی ضربت ہوتی تب نہ، یہ ضربت ضربت نہیں ہے، عبادت پروردگار ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ نہیں کاش اگر اس بات کو اب محسوس کریں، اسی لیے کہا یہ جو کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں خیبر و خندق میں اس کا اصلاً منکر نہیں ہوں، جو خطیب ہے اسے ٹوک دیجئے، بعد میں پڑھنے کی بہت ضرورت ہے، تبھی تو آج ان منحوسوں کو پتا چلے کہ خیبر میں کس کی اولادیں تھیں۔ آج انہیں پتا تو چلنا چاہیے کہ کیا تھا خیبر، کہ کون بھاگا تھا اور کون گیا تھا، معلوم ہونا چاہیے۔ مگر امیر المومنین کے فضائل کما حق جو واقعاً آنے چاہیے تھے وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک گونگا تھا، مولوی صاحب بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، جو امیر المومنین کی صورت اور کیفیت نہ کوفیوں کو پتا تھا، اسی لیے تو جناب مسلم نے محمد علی کا انتخاب کیا۔
اور امیر المومنین نے کہا یہ کرتا ہے تو خدا کے لیے، اسے پہچانو کہ یہ علی کون ہے۔ ہمارے ہاں ایک گونگا تھا، آپ خالی اس کے ذہن میں یہ پہنچا دیجئے کہ علی، تو جانتے ہیں وہ کیسی تصویر بناتا تھا؟ ایک شخص ہے جو تلوار لیے ہوئے، مثلاً ایک دم زبردست کہ اب نبرد آزما ہے، بس میدان حرب میں آنے والا ہے، ایسی تصویر بناتا تھا۔ نیچے لکھتا تھا یا علی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی گونگے تک جو علی پہنچا ہے، وہ میدان تک وہ علی پہنچا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ نہیں توجہ کریے تھوڑا سا، مگر میں کہتا ہوں علی کسی ایک خصوصیت کا حامل نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا اس کو؟ ہم کیا بڑے تم تڑاک کے ساتھ ہم کہہ تو دیتے ہیں علی کی فضیلت کے لیے علی نے 2 انگلی سے در خیبر اکھاڑ دیا، علی نے اپنے ہاتھوں پہ در خیبر سے 2 انگلی سے اکھاڑ دیا، بستر رسول پہ سو گئے۔ ارے یہ علی کی فضیلت ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں؟ یہ فضیلت امیر المومنین کی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی نگپور میں ہم آئے، سنا ہو کہ ایک شخص یہاں کے اوپر پہلوانی میں اس نے ہندوستان کا میڈل جیتا ہے، اپنا شیعی تھا۔ ہم آئے، انصر صاحب سے ہم نے کہا انصر صاحب ہمیں وہ سنا ہے وہ لڑکا کہاں ہے، اس سے ملنے کا شوق ہے۔ کہا رہے سرکار وہ ملے گا کہاں، وہ تو فلاں جگہ رہتا ہے۔ ہم نے کہا رے یار بولے پہلوانی کے اس کے چرچے ہیں، کچھ واقعہ بتائیے کیسے بنا کیا تھا؟ کہ مولوی صاحب وہ اتنا بڑا پہلوان ہے کہ کاغذ دیجئے تو پھاڑ دیتا ہے۔ ارے نہیں پہنچے آپ، میں نے بڑی بات کہہ دی ہے مولوی صاحب، اگر کاش متوجہ ہو جائیں نگپور اور جلال پور، اور اس فکر کی بات ہے کیا وہ کتنا بڑا پہلوان ہے؟ کہ مولوی صاحب اس کو آپ کاغذ دیجئے تو فوراً پھاڑ دیتا ہے۔ میرا دماغ گھما، میں نے کہا یا تو یہ یا میں، کیا مطلب کاغذ پھاڑ دیتا ہے؟ ہم نے کہا اچھا اور کچھ بتائیے۔ کہا سرکار راستے سے چل رہا ہو تو چھوٹی موٹی کنکڑی ہو اسے ہٹا دیتا ہے۔ ہم نے کہا یہ فضیلت ہے؟ ہم نے کہا یہ بتائیے یہ اس کی فضیلت ہے یا اس کی منقصت ہے؟ کیا مطلب؟ کہ کچھ ایسا بتائیے جو کوئی نہ کر سکے۔ نہیں آج کاش اگر ذہن میں آپ تک پہنچا لے جاؤں، علی کے لیے کیا کتنے بڑے شجاع سے کہا 2 انگلی سے در خیبر اکھاڑ دیا۔ اما یہ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، اما وہ علی جس کے آبرو کے اشارے سے کائنات زیر و زبر ہو جائے، نہیں شاید بات پہنچی، اما جس علی کے آبرو کے اشارے سے کائنات زیر و زبر ہو جائے، اس کے لیے 2 انگلی سے در خیبر اکھاڑنا کیا ہے؟ میں جملہ کہوں علی کے لیے در خیبر اکھاڑنا فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت اس دروازے کے لیے ہے کہ دست علی پہ آ گیا۔ نہیں بستر پہ سو گئے، بستر میں علی کے لیے کون سی فضیلت رکھی ہے اگر حدیث ذہن میں ہو؟ بلکہ فضیلت بستر کے لیے ہے کہ اس پہ علی سو گئے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ چونکہ اب تک آدھا نور سو رہا تھا، آج تخلیق بستر مکمل ہو گئی۔ صلوات ہو گئے محمد آل محمد پر۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دو آپ حضرات۔ یہ جو کرتا مسلم کہہ رہے ہیں پہچانو محمد، اس کے اوپر اس کے سر پر اللہ نے اپنی مشیت کا تاج رکھا ہے اور اس کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ دونوں محمد اور علی مزایا، بس جملہ بس یہی آخری ہے، سن لیجئے مجلس تمام ہو جائے گی۔ مسلم کے فقرے پہ قربان جائیں، کہتے ہیں فمزایا طاہرین تقیین کا جملہ پہنچے، کہا یہ دونوں، کون دونوں؟ ان کی آنکھیں کھلوا دیں جو آپ کے بغل میں سو رہے ہیں، کیا فمزایا طاہرین تقیین، کہا یہ دونوں محمد اور علی اپنی پاک و پاکیزہ زندگی گزار کے اے کوفیوں چلے گئے، اور یہ سمجھ لو ان دونوں کا وارث اس وقت کرۂ ارض پر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے۔
نہیں، خطابت کے جملے میں کہہ دوں، مسلم بتا رہے ہیں کوفیوں، حسین کے سینے میں دو دل ہے، ایک محمد بن کے دھڑک رہا ہے، ایک علی بن کے دھڑک رہا ہے۔ فَمَزَيَ طَاهِرَيْنِ التَّقِيَّيْنِ، کہ دونوں اپنی پاک و پاکیزہ زندگی گزار کے چلے گئے، اور آج اس کرۂ ارض پر کوئی اس کے علاوہ وارث نہیں ہے۔ کون ہے قرآن؟ کلیم القرآن، جس کی گفتگو قرآن، وَلِمَنَاجِبَ الرحمن، جو سرگوشیاں رحمان سے کرتا ہے، وَقَاسِمِ كُلِّ خَيْرٍ، اور ہر خیر کا بانٹنے والا حسین ہے۔ اب کہوں، جب ہر خیر کا بانٹنے والا حسین ہے تو مانگ حسین سے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ ہر خیر کا تقسیم کرنے والا حسین ہے۔ اور اس کے بعد وہ جملہ قیامت کا کہہ دیا کہ کیا سمجھ رہے ہو؟ خالی تم پر حسین کی اطاعت ہے؟ نہیں، مسلم کہتے ہیں وہ جو حسین ہے پہچانو، المفترض طاعتہ، بس میرے نوجوانوں سن لیجئے گفتگو تمام ہے، کہ المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر۔ توجہ کریے، میں مصائب کی منزل پہ نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا اپنی بیداری کے ساتھ سنیے، چونکہ مصائب کی منزل تک آنا ہے، لہذا تھوڑی سی سنجیدگی ہونی چاہیے۔ کہ یہ حسین وہ ہے کہ جس کی اطاعت فرض ہے، اللہ اکبر، المفترض طاعتہ، جس کی اطاعت واجب کی گئی ہے، علی الانس، انسانوں پر، والجن، جناتوں پر، والوحش، وحشیوں پر، والطیر، اور اڑنے والے پر۔ واہ تو اب آپ کریں گے، کیا کہا جناب نے؟ اس بلاغت و فصاحت پہ قربان ہو گئے۔ لفظ طیر کا استعمال کیا، نہیں غور کیا آپ نے؟ طیر کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا کہ طائر پر، بلکہ کیا کہا؟ طیر پر۔ کم سے کم شعرا تو اس سے لطف اٹھائے۔ لفظ طیر کا استعمال کیا کہ حسین کی اطاعت طیر پر واجب ہے، یعنی اڑنے والے پر۔ طائر نہیں کہا، اگر پرندہ کہہ دیتے اور طائر کہہ دیتے تو بات مقید ہو جاتی، مگر مسلم کہتے ہیں حسین کی اطاعت اڑنے والے پر، حسین کی اطاعت اڑنے والے پر۔ اب وہ اڑنے والا چاہے پرندہ ہو چاہے جبریل ہو۔ سبحان اللہ۔ حسین کی اطاعت فرض ہے، انسانوں پر تو ہے ہی ہے، جناتوں پر تو ہے ہی ہے، کہا وہ طیر، اور اڑنے والے پر۔ اب وہ اڑنے والا چاہے پرندہ ہو چاہے وقت کا جبریل ہو، یا یہ کہہ دوں چاہے انسان نہیں ہو مگر اڑ رہا ہو، اس پر بھی حسین کی اطاعت واجب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ جسے آپ کہتے ہیں اڑ رہا ہے، ہاں کہتے ہیں نا بہت اڑ رہا ہے، اس پر بھی حسین کی اطاعت ہے۔ ارے کون بہت اڑ رہا تھا؟ ایک ہی تو تھا خبیث، جو اڑا حسین کے سامنے، مگر جب گرا تو آج تک نہیں اٹھ سکا، اور اسے گرایا بھی تو آپ کی لعنت نے، اور ایسا گرایا کہ آج تک نہیں اٹھ سکتا۔ لوگ جتنا چاہے اسے اچھا بنا دیں، مگر ہے، لہٰذا یہ بات میں دہراؤں گا، حسین کی اطاعت واجب ہے۔ آخری اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی چٹکی لی جناب مسلم نے، دیکھنا ہے کوفیوں کے حالات کیا ہیں، اس لیے کہ یہ حسین کا بھائی ہے، عقیل کا بیٹا ہے، اس کی بھی نگاہیں تیز ہیں، دیکھ رہا ہے کہ آئندہ کیا ہونا ہے۔ کہتے ہیں فَعْقِلُوا اہل الکوفہ، ایک کوفے والوں، عقل وغیرہ ہے، تھوڑا عقل سے کام لو، اللہ تستعقلوا، مگر مجھے پتا ہے کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ عقل کا استعمال کرو۔ یہی تو کہہ دوں جہاں عقل مر جاتی ہے
وہیں یزید جیسے لوگ جنم لیتے ہیں، ایسے حامی لوگ وہیں پیدا ہوتے ہیں جہاں عقل تمام ہو جائے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے ہمارے یوپی نے اس بار عقل کا مظاہرہ خوب کیا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ نہیں کیا ہے، کچھ لوگ ہاں کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نہ کہہ رہے ہیں۔ یہ عقل کا ہی مظاہرہ ہے کہ آج عقلیں پریشان ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جہاں عقل زندہ ہو جائے وہاں پہ ظلم و بربریت باقاعدہ اضطراب میں رہتی ہیں۔ اس لیے کہ اب تک جو چاہے کیا مگر اب کم سے کم تو یہ تو رہے گا کہ وہ صاحب خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اب اپنی استکباری اس طاقت کے ذریعے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ عقل جہاں بیدار ہو جائے، اور عقل تو وہی بیدار ہوئی جہاں پہ انہوں نے عقل کو ڈبویا تھا۔ ارے نہیں پہنچے یار، جہاں ڈبویا تھا جب عقل وہی بیدار ہو گئی تو یہاں کا علاقہ تو پھر بھی بہت بیدار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ لہذا یہ جو آپ لوگوں نے بھیجا ہے نا، یہ بھی آپ ہی کے سفیر ہیں، بھلے آپ کے معتمد نہ بنے مگر سفیر ہیں آپ کے، جو یہاں سے گئے ہیں اور پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھیں گے۔ لہذا کہتے ہیں کوفے والوں، ہے ذرا برابر عقل، تھوڑا سا استعمال کرو، تھوڑا عقل کو یوز کرو، جبکہ مجھے پتا ہے کہ تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اترکتم، بس جملہ سنیے، کہتے ہیں اترکتم ابا عبداللہ الحسین، اے کوفیوں شرم نہیں آتی کہ تم حسین کو چھوڑ رہے ہو؟ ارے جملہ سنیے، نہیں دیکھیں میں بہت ہی فضائل کے منزل پہ کہہ رہے ہیں جناب مسلم، کہتے ہیں کوفیوں تم عقل نہیں استعمال کر رہے ہو، تم حسین کو چھوڑ رہے ہو۔ اچھا کس حسین کو؟ مصباح الصلاۃ، جو نماز کا چراغ ہے۔ نہیں بیدار ہوئیے، نور المحراب، جو محراب کا نور ہے۔ کیا مطلب کہا کہ مصباح الصلاۃ؟ کیا مطلب؟ یعنی مسلم بتا رہے ہیں کہ اندھی اور اندھیری ہے وہ نماز کہ جس میں حسین نہ ہو۔ نور المحراب، محراب کا نور، وتفسیر الکتاب، اور کتاب کی تفسیر حسین، وخلاصۃ الوجود، اور وجود کا خلاصہ۔ یعنی کیا مطلب وجود کا خلاصہ؟ یعنی حسین وجود کا خلاصہ ہے۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، فلسفے کی بحثوں کو ان طلاب کو پڑھایا ہے، طلاب کرام حاضر خدمت ہیں، آپ محسوس کریے وجود کیا ہے۔ دنیا کی ہر شے وجود ہے، آپ وجود، جتنی بھی چیز آپ تصور کر لیں، انبیاء، اوصیاء، سب کے سب وجود۔ مگر حسین کو مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وجود کا خلاصہ ہے، یہ وجود کا خلاصہ ہے۔ کروڑوں فرشتے وجود، 1,24,000 انبیاء وجود، یہ سب وجود، اور حسین وجود کا خلاصہ۔ مسلم بتا رہے ہیں اگر حسین بکھر جائے تو 1,24,000 نبی، بارے ملک، ساری کائنات اگر سمٹ جائے تو اکیلا حسین بنتا ہے۔ یہ اکیلی حسین کی ذات ہے، یہ وجود کا خلاصہ ہے۔ اچھا جیسے میں نے کہا نا، اگر آدمی کسی چیز کو چھوڑ کے، ایک دکان چھوڑ کے دوسری دکان پہ جا رہے ہیں تو آپ اچھا ہی مال سمجھ کے تو جائیں گے۔ ارے بھیا ایک کو اوٹ نہ دے کے دوسرے کو اگر دیا ہے تو کچھ تو بہتر سمجھ کے دیا ہوگا، چاہے جو سمجھ کے، چاہے 15 لاکھ سمجھ کے دیا ہو۔ ارے توجہ کریے، جس عنوان سے بھی دیکھیں آدمی کسی کو چھوڑتا ہے تو چھوڑے گا تو اس سے بہتر کا انتخاب کرنا ہی عقل مندی ہے۔ آپ بتائیے علماء بیٹھے ہیں، چھوڑا ہے اگر جس کو، اگر کسی دوسرے کو پکڑا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بہتر کا انتخاب کرے گا، اگر اس سے بہتر نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ بیوقوف ہے۔ کیوں مسلم نے کہا کہ کوفیوں عقل سے کام لو، حسین کو چھوڑ رہے ہو تو نماز کا محراب کا نور ہے، نماز کا چراغ ہے، وجود کا خلاصہ ہے، کتاب کی تفسیر ہے، اور کس کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ للشارب الخمور، ہر طرح کی شراب پینے والے شرابی کے لیے، ارے واللعب بالکلام، اور کتے سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے۔
کس کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ کس کے لیے؟ وَالْأَغَانِ مِنَ الْغَوَانِ وَالْمُنَاقِ لَهُ جِبْرِيلُ۔ اگر یہ فقرہ نہ ہوتا تو ممبر سے بھی احترام ممبر کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، کیا فقرہ کہا، ایک کوفیوں کہا حسین کا مقابلہ، جو سلسبیل ہے جو شراب ہے، دونوں میں کہاں سے مقابلہ کرو گے؟ کہتے ہیں الاغانی من الغوانی والمناقی لہو جبریل، اے کوفیوں حسین اور یزید میں کیسا مقابلہ؟ ارے کہاں بازارو عورتوں کی گیت میں سونے والا یزید کہاں؟ جملہ سنیے، بازارو عورتوں کی گیت میں سونے والا یزید کہاں؟ جبریل کی لوریوں میں سونے والا حسین کہاں؟ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ جو جبریل کی لوریوں میں سوتا ہو وہ حسین ہے۔ اور کہتے ہیں کوفیوں، حسین آ رہے ہیں نا، حسین کہاں آ رہے ہیں؟ کوفے آ رہے ہیں، کیونکہ خط بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں کوفیوں جنت چاہیے نا، جنت، تو میں نہیں کہتا کہ حسین کے پیچھے دوڑو، کہتے امشو فرسا امشو غبارا فرس ابا عبداللہ تسلو الی الجنہ۔ اے کوفیوں، میں حسین کے پیچھے دوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو حسین آ رہے ہیں اور جو ان کا گھوڑا چل رہا ہے، پیچھے جو گرد و غبار ہو رہی ہے، اس تک پہنچ جاؤ تو جنت تک پہنچ جاؤ۔ جنت تو حسین سے جو منسلک ہو جائے وہ جنتی تو ہے ہی ہے، مگر اللہ کاش دنیا پہچانتی، اتنی سحر بیانی تھی کہ 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر، اے مسلم آپ حسین کے سفیر ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، مگر اللہ نے ابن زیاد ملعون کی سیاست میں کام دکھایا۔ کہتے ہیں جب اس کے بعد نماز پڑھی تو مشکل سے 5 سے 6 لوگ مسلم کے پیچھے، ابھی جلوس بھی نکلے گا، آپ بہت روئیں گے اور رویا کریے، کیونکہ یہ داستان کربلا کا پہلا شہید ہے۔ جو بڑی غربت میں مارا گیا، اس کے بیٹے بھی بڑی غربت میں مارے گئے، یہ بھی بڑی غربت میں مارا گیا۔ السلام علیکم یا مسلم بن عقیل، جا کے پڑھیے زیارت، وہی فقرہ جو غازی ابوالفضل العباس کو ہے، بعین ہی وہی جناب مسلم کے لیے ہے۔ العبد الصالح المطیع للہ والرسول، کیوں نہ ہو مطیع؟ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، 18,000 بیعت کرنے کے بعد اس کی نماز جماعت میں 4 سے 5 لوگ، اور وہ بھی جب ساتھ نکلے تو کوئی اس گلی میں کوئی اس گلی میں، مسلم تنہا کوفے کی گلیوں میں۔ آپ کہیں گے تنہا نہیں، کوفے کی گلیاں جانتے ہیں کیا مسائل پڑ رہی تھی؟ ہائے حسین کا سفیر اکیلا رہا، اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مجھے ایک انصاف سے بتائیے گا، مولانا مرحوم صغیر صاحب کرلا اس دنیا سے گئے، کم عمری میں گئے، جس آپ سے عمر کرنی چاہیے تھی، مگر پھر بھی مطمئن تو تھے کہ بچوں کے سر پر بھائی ہیں، میرے باپ کا سایہ تو رہے گا، مگر اللہ رب مسلم 2 بچے کس حال میں ہیں اس باپ کو؟ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کہہ رہے حسین راستے میں آ رہے ہیں، حسین کو خبر ہے کہ اب ہونا کیا۔ اللہ اکبر مسلم جب اکیلے تنہا ہوئے اور کوفیوں کی
اس دغابازی اور دھوکوں کو جب دیکھا، خط لکھا، اے میرے بھیا حسین کوفے نہ آنا، کوفیوں نے وفا نہ کی، کوفے نہ آنا اے میرے بھیا، اور خط لمبا چوڑا لکھ کے روانہ کر دیا۔ مگر اللہ رے وہ گلیاں سنسان، کوفے کے حالات ابن زیاد کی آنے سے وجہ سے بڑے عجیب تھے، بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے بارہا سنا ہے، مگر میں یہ داستان اس لیے پڑھتا ہوں، بڑی غربت یاد آتی ہے۔ اللہ نے حسین کا سفیر ایک گھر کے پاس آ کے بیٹھے، اور بیٹھے تھے اپنے بچوں کو یاد کر رہے تھے، ہائے میرے بچے کہاں، میرا ابراہیم، اللہ رے میرا محمد۔ یہ سوچ رہے تھے، اتنے میں ایک ضعیفہ گھر سے باہر نکلی، اور آگے کیا دیکھا کہ ایک غریب معلوم دیتا ہے، عجیب حالت ہے، چہرے پہ پسینے ہیں اور بیٹھا ہوا ہے، لیکن چہرے پہ نور بہت ہے۔ جانتے کہتی ہے کیا کہتی ہے؟ ارے بھیا کوفے کے حالات بہت برے ہیں، ایسے نہ بیٹھو، کیا پتا کہ کب کسے مار دیا جائے، لہذا اپنے گھر پہ جا کے بیٹھو، یہاں کیا کر رہا ہے؟ اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گھر سے جب باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ پھر وہی غریب اللہ رے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ کہا بھائی میں نے کب سے کہا ہے اپنے گھر چلے جاؤ، کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ آپ قیامت کا فقرہ سنیں گے آپ کے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ رے مسلم کہتے ہیں کہاں جائے اے غریب جس کا گھر نہ ہو۔ نہیں اگر آپ کے آنسو نکل آئے میں مجلس روک رہا ہوں، نہ اس سے زیادہ وقت ہے، یقین جانیں مجھے ایک سخت اور اجازت دیں، میں نے مصائب اگر چھوڑ رہا ہوں اور آپ کا وہ حق ادا نہ ہو سکا تو معافی، کیونکہ ایک اللہ اکبر جوان کی مجلس ہے، طالب علم ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر آواز دی، بھائی وہ کہاں جائے جس کا گھر نہ ہو۔ بس مجلس تمام، یہی صغیر صاحب کو اور ان کے خانوادے کو میں تسلیت کے طور پہ دے رہا ہوں۔ وہ جیسے کہا کہ غریب، کہا کیسی بات کرتے ہو، کہا آواز سے لگتا ہے کہ بڑے اچھے گھر کے معلوم دیتے ہو، کہا کہاں گھر ہے؟ چاہتے ہو جیسے ہی مسلم نے کہا مدینہ، ارے مدینہ سنا تڑپ گئی، کہ ارے میرا آقا حسین رہتا ہے وہاں، ارے میرا وہاں آقا عباس، اللہ رے ذکر کرنے لگی۔ فوراً مسلم اپنی گردن جھکا کے کہتے ہیں ارے اسی حسین کا غریب بھائی مسلم بن آ گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس میں نے تمام کر دیے مصائب کے فقرے۔ اے عزادارو بہت روئیے گا اگر آپ کا گفتگو پہنچ گئی۔ کل 5ویں امام کی شہادت کی تاریخ تھی، اس نے اپنے گھر کے اندر بلایا، خاطر و مدارات کی، بہت اچھے سے مسلم وہ کہتے پوری رات مصلی عبادت پہ خدا کا سجدہ کرتے رہے۔ کہتے جب پانی آیا، پانی لا کے دیا، اس نے کہا کہ پانی پی لیجئے آقا، اور ذرا بھی مہمان نوازی میں کمی ہو تو معاف کریے گا۔ آپ یقین کریں کھانا آیا، پانی آیا، وہ کچھ دیر کے بعد جب آئی تو دیکھا کہ ویسے ہی رکھا ہے، ویسے ہی پانی، ویسے ہی کھانا۔ میں نے تمام کر دیے مصائب کے فقرے۔ جیسے ہی دیکھا اس نے، کہتی آپ نے کچھ کھایا نہیں، آپ نے کچھ پیا نہیں۔ جانتے مسلم کا فقرہ کیا ہے؟ کہتے کیسے وہ باپ کھا لے جسے یہ خبر نہیں کہ ان کے بچوں نے پانی پیا، ان کے بچوں نے پانی پیا۔ میں بس ایک فقرہ کہوں گا، اے آقا مسلم، ارے کوفہ ہے کوفہ، ذرا اندازہ کرنا جب اسی کوفے میں سکینہ اللہ تو خدا آپ کے گریوں کو سلامت رکھے۔ میں بہت کہتا ہوں کہ جلال پور کے مومنین فضائل جس نوعیت سے سنتے ہیں، مصائب پڑھیے تو شروع سے ایسا گریا، اللہ نے کچھ خاص کرم رکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی سماعتوں کو خدا سلامت رکھے۔ آخری فقرے اور ختم و دعا ہے۔ وہ عورت رونے لگی۔ روایت اور مقتل کے فقرے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس زوجہ کے ناخلف بیٹے نے خبر دی، مسلم گھر میں فوج سن تھی، علی کا شیر گھر میں نہیں بیٹھا، کود کے میدان میں آ گیا۔ اب جو چلی ہے تلواریں، روایت کہتی ہے کہ کوفے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ وہ کیفیت تھی مسلم کی
جنگی لشکر پہ لشکر بھیجے جا رہے تھے، مسلم سب کو تحت کیے جا رہے تھے، مگر کب تک بھوکا پیاسا حسین کا یہ صفیر لڑتا، اے عزادارو دھوکے سے گرایا گیا۔ حسین کا صفیر جب گرا تلوار چلی، اللہ رے مسلم نے ایک فقرہ ادا کیا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہتے ہیں ابھی زندہ تھے اور مسلم کے پیر میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گرایا جا رہا تھا کہ یہ حسین کا صفیر تھا، دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ وہ خوف کوفیوں کے اندر، اللہ رے دارالامارت تک کوفے کو لایا گیا۔ سنو گے روایت کا فقرہ ہے کہ مسلم کو دارالامارت پہ جب رکھا گیا، مسلم نے جلاد سے کہا تو 2 رکعت نماز پڑھنے دو، کہتا ہے اگر بچا لے تو پڑھ لے۔ اللہ نے کیسے حسین کے صفیر نے 2 رکعت نماز پڑھی، پتہ ہے نماز پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ کہتے اے جلاد دیکھ، میں نے اپنی زندگی کی سب سے تیز نماز پڑھی ہے، کہ کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم موت سے فرار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس ایک فقرہ کہوں گا، مسلم کے سر پہ تلوار چلی، اللہ نے سر الگ ہوا۔ اور یہ بھی فقرہ ہے کہ مسلم کے دارالامارت کی چھت سے مسلم کے لاشے کو گرا دیا گیا۔ اے عزادارو جب گرے نا تو آواز مسلم کی بلند ہوئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بس مصائب تمام، راستے میں قافلہ حسین کا ٹھہرا، حسین نے کہا علیکم السلام، اے میرے بھائی، ارے تیری خیر، لو مصائب تمام ہو گئے۔ آواز حسین گونجی، عباس، اے اکبر، خیمے لگاؤ، خیمے لگاؤ۔ کیا ہوا مولا بابا، کیا ہوا؟ کیا بتاتے ہیں؟ خیمے لگنے لگے۔ زینب آئی، اے بھائیا کیا کربلا آ گئی؟ اے بھائیا کیا کربلا آ گئی؟ میرا دل روایت کا فقرہ نہیں ہے، میرا دل کہتا حسین نے کہا ہو کربلا نہیں آئی مگر کربلا کی شروعات ہو گئی۔ اے زینب آغاز کربلا، اللہ رے یہ پہلا شہید۔ روایت کا فقرے ہیں کہ مسلم کی یتیمہ کو حسین نے کہا میرے قریب لاؤ۔ مسلم کی بچی جب آئی، حسین نے جب سر پہ ہاتھ پھیرا، مصائب تمام، جب سر پہ ہاتھ پھیرا اور کلیجے سے لگایا، بچی نے آقا کو دیکھ کر کہا اے امو جان، کیا میرا بابا اب نہیں رہا؟ کیا میرا بابا اب چلا گیا؟ کہ کیسے؟ کہ آپ کے ہاتھ پھیرنے کا انداز الگ ہے۔ میں کہوں گا آقا یہ منظر سکینہ نہ دیکھے بابا کے مرنے کے بعد۔ تماچے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا رب جہاں پنجتن پاک صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے۔ الہی حاجت قبول فرما، آپ کی حاضری کو قبول فرما۔ الہی علماء کے اس وجود نازنین کی ہمیشہ حفاظت فرما۔ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کو آل محمد کے سامنے شرمندہ نہ فرما۔ الہی دعا ہے ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے، یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے التماس سے ایک بار سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم مولانا صغیر صاحب اور
ہاں مرحوم مورد نظر کی روح برسار فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم